بچپن کی تربیت کا اثر ہے، بچپن کی. اس لیے دیکھو ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نے بڑوں سے سنی ہے، دیکھی بھی ہے، بار بار کہتا ہوں ہماری عمر کم ہے، تجربہ زیادہ ہے. ہماری باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا کرو. یہ نہ سوچا کرو یہ ایسے سفید بابے جیسے بڑی عمر کے باتیں کرتے ہیں ان کی طرح یہ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. تجربے بعض دفعہ لوگوں کے حالات سے ہو جاتے ہیں. وقت سے پہلے انسان بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے، اور اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم بھی دیا ہے. صحابہ کے واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ایک بات یاد رکھو کہ جس نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھایا، بس سمجھو اب اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا. اب اس بچے سے خیر کی امید نہ رکھو. اور جس نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، صرف ایک چیز سکھا دی، بڑوں کا ادب، جسے تبلیغ میں کہتے ہیں نا اکرام مسلم. اکرام مسلم میں بڑوں کا ادب بھی، چھوٹوں پہ شفقت بھی، علماء کا اکرام بھی، بزرگوں کا احترام بھی، بوڑھوں کا احترام. یہ چیز اگر آ گئی تو اگر یہ بچہ بگڑ بھی گیا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ سدھر جائے گا. یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دلیل سے بات سمجھاتا ہوں. دلیل سے دیکھو، یہ قرآن جسے ہم چومتے ہیں، جسے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اس پر کوئی عمل کرے نہ کرے، فاسق فاجر مسلمان جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، مگر اس قرآن کو سینے سے لگاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ادب تو کرتا ہے نا؟ ہاتھ سے نیچے گر جائے کتنا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. اور اس کی کوئی گستاخی کر دے، اس کے سامنے اٹھا کے پھینک دے، کیسا آگ بگولا ہو جاتا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. اس ادب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی نصیحت کی جائے گی، عمل کرے نہ کرے لیکن نصیحت کو سنے گا. اللہ کا کلام میں نے خود دیکھا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے قاتل ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کاش ہم سے یہ گناہ چھوٹ جائے. وجہ کیا ہے؟ دل میں احترام ہے. تو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ آج نہیں تو شاید کل لائن پہ آ جائے، کل نہیں تو پرسوں. آتا لائن پہ کیوں نہیں ہے؟ کہ قرآن کی تعلیمات کوئی اس تک پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پہنچانے والا بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں پہنچاتا جس طرح سے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ. بعض دفعہ بات اچھی ہوتی ہے، پہنچانے والا اس کو پھینک کے آ جاتا ہے. عطر کی خوشبو آپ کسی کو دیں، ادب تمیز کے ساتھ دیں تو لے گا بھی، لگائے گا بھی. اور عطر کی بوتل اٹھا کے منہ پہ مار دیں اس کے، وہ لگا لینا جب موڈ ہو. میاں بیوی کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شوہر لا کے دیتا ہے سودا، کبھی غصے میں ہوتا ہے، بیوی نے دہی منگوائی، یہ اٹھ نہیں رہا، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں افطاری بنانی ہے، دہی بھی لے آئیں، ان کو روزہ لگ رہا ہے، اٹھ نہیں رہے. یہ ہوتا ہے ایسا گھروں میں کہ ابھی تو مجھ سے انڈے منگوائے تھے، اسی وقت کہہ دیتی جب انڈے لینے گیا تھا اس وقت نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دہی بھی لے کے آ جاؤ. یہ عام طور پر نارمل کیسز ہیں گھروں کے اندر. جب انڈے لینے بھیجا تھا یا پکوڑے لینے بھیجا تھا اس وقت کہہ دیتی نا کہ دہی بھی لے آؤ. بھائی بھول گئی، اب لے آئیں. اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا. اب ظاہر ہے پولیس تو نہیں بلوائے گی وہ اس کو اٹھانے کے لیے. اس نے تانے دینا شروع کر دی، اٹھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں، چاٹ کیسے کھائیں گے، دہی بڑے کیسے پکیں گے. بالآخر یہ بھنا کے غصے میں گیا اور دہی لا کے بیگم کے منہ پہ مار دی. ایسا ہوتا ہے. یا اٹھا کے یوں کر کے پھینک دی تو وہ نہیں بناتی، پھر وہ کہتی آج دہی کے علاوہ سب کچھ آئے گا، دہی نہیں آئے گی. یہ پھڈے بھی ہوتے ہیں گھروں میں. اٹھا کے جب یوں پھینکا تو اٹھا کے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکتی ہے واپس. وجہ کیا ہے؟ آپ نے لا کے بھی دے دی، سب کچھ کر دیا، مگر جو دینے کا اسٹائل تھا نا یہ بیگم کو پسند نہیں. دہی تو بہت پسند آئی، آپ بھی پسند آئے، مگر دہی پیش کرنے کا اسٹائل اسے پسند نہیں آیا. کہہ رہی یہ اسٹائل ذرا پسند نہیں آیا، عزت سے پیش کرتے. تو گھر میں پھڈا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا. اس کو یہ غصہ کہ میں اتنی دور سے لے کر آیا اور قبول نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے کوئی لانے کا طریقہ، میں کوئی نوکر ہوں، ملازمین کو ایسے دیجیے، زکوٰۃ بٹ رہی ہے کہ یہاں پہ. قرآن کے احکام ہوتے ہیں، پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اٹھا کے پھینک دیا اس کے اوپر. بات ہی قل یا ایھا الکافرون سے شروع کی. ایک غیر مسلم آپ کے سامنے آیا ہے. اب قرآن میں غیر مسلم کے خطاب کے مختلف طریقے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک عیسائی کو دعوت دینی پڑ گئی، غیر مسلم تھا. اس نے مجھے بٹھایا، مجھے کسی نے کہا یہ اسلام کے قریب ہے تو اس کو آپ ذرا دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، امید ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں سوچتا رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں دعوت. تو قل یا ایھا الکافرون بھی ہے قرآن میں، اے نبی کہہ دیجیے اے کافرو. تو اگر میں یہاں سے شروع کرتا اے کافرو تو کہتا چلو بھائی پتلی گلی سے نکلو، شاباش، ہمیں کافر کہنے آئے ہو یہاں پہ. تو میں سوچتا رہا، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. کیسی پیاری آیت ہے. اے نبی ان سے کہہ دو اے اہل کتاب. اہل کتاب بھی کافر ہوتے ہیں، مگر اہل کتاب کا لفظ سن کے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں عزت دے رہے ہیں. کافر تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مگر ان کے پاس آسمانی کتابیں نہیں ہیں. ہمیں اہل کتاب
پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، کتاب والو تم تو سمجھدار لوگ ہو، اس سے اس کا دل نرم ہوگا کہ بھئی تم اتنے گمراہ نہیں ہو جیسے ہندو ہیں، تمہاری گمراہی کم ہے کیونکہ تم آسمانی کتابوں اور پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہو۔ اور پھر تعالو آؤ، ایک ہوتا ہے ایتی آ جا، عرب اردو میں بھی کسی کو بلانا ہو آئیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مہذب لفظ ہے تشریف لائیے۔ نہیں بھی چاہ رہا ہوگا دل تو انسان چلا جائے گا۔ پولیس والے جب کسی کو گرفتار کرتے ہیں نا تو اتنے غلط طریقے سے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، اگر پولیس والے ایسے بولے تشریف لائیے، خود ہی موبائل میں جا کے بیٹھ جائے گا، وہ عزت نہیں دیتے، وہ تشریف لائیے، کیا خیال ہے، تشریف لائیے، دل چاہتا ہے کہ آ جاؤں۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آئیے، تو بھی انسان کا دل چاہتا ہے۔ اس سے تھوڑا کم درجے کا لفظ ہے آ جائیں، تو بھی انسان کہتا ہے چلو تھوڑی سی۔ اردو کی بڑی خوبصورت زبان ہے، خدا کی قسم، یہ سب اردو میں ملے گا آپ کو۔ اردو جو ہے نا یہ زبان ہی اونچے خاندانوں میں بننے والی زبان ہے، یہ مہذب قوموں میں، لیکن آج اردو کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ انگلش میں سب کو کیا کہتے ہیں، کم ایئر، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اردو میں کتنے سارے الفاظ ہیں، ہر ایک کو اس کا درجہ مقام دیا جاتا ہے، اس لیے اردو زبان کی قدر کیا کریں۔ اور اردو کو آپ ٹھیک ہے انگلش سیکھ رہے ہیں، یورپ امریکہ میں رہنے والے بھی لوگ، مگر اپنے بچوں کو اردو بھی سکھائیں۔ ادب تمیز انگلش میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ انگلش کی اپنی فضیلت ہے، بین الاقوامی زبان ہے، لیکن تمیز جو آئے گی نا گھر میں وہ کہاں سے آئے گی، وہ اردو سے آئے گی، انگلش سے نہیں آئے گی۔ انگلش میں تو او ڈیڈ، او مام، بھائی یہ چیختا رہے گا۔ امی جان کا لفظ ہی نہیں ہے، جان کا لفظ کتنا اچھا ہے، جائے نا، کیجیے نا، بس ہر جگہ پلیز لگا دیتے ہیں، وہ ہر بات سے پہلے، وہ تو پولیس والا بھی گرفتاری سے پہلے پلیز کہہ کے گرفتار کرتا ہے۔ خیر آئیے، آ جائیں، آؤ، یہ تھوڑا سا کم درجے کا ہو گیا ہے بھائی۔ اس کے بعد کل ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، کھانے پہ مجھے بلا رہے تھے، وہ بیچارے گاؤں سے آئے ہیں، ان کو زیادہ اردو نہیں آتی، مجھے کہتے بار بار۔ میں نے کہا ایسے بلا رہے جیسے مرغیوں کو دانا ڈالنے کے لیے بلایا، آئیے، آ جائیں، تشریف لائیں، یہ بولو۔ خیر ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی، ان کو کے ساتھ تو میں مزاح کر رہا تھا، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں یوں کر کے میں نے کہا بھائی میں مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہو کیا؟ تو آ جائیے، آئیں، آئیے، اور یہ تھوڑا کم درجے کا ہو گیا۔ اور بالکل ہی اگر گرانا ہے بے، چل بے لگا دو آخر میں، تو ذرا بازاری زبان بن جائے گی۔ اتھے وڑ، اور زیادہ اس میں کرنا ہے نا، اتھے وڑ، پراں وڑ، اس طرح کے الفاظ آپ بولنا شروع کر دو، وہ اور تھوڑا سا غصے میں آ جائے گا۔ تو قرآن نے بہت شائستہ لفظ استعمال کیا، تعالو عربی کا مطلب تشریف، آ جائیے، آؤ، تشریف لائیں، یعنی مہذب لفظ ہے تعالو۔ جب چھوٹا کسی بڑے کو بلاتا ہے تو کہتا ہے تعالو۔ تو قرآن عیسائیوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اور الفاظ کیا ہیں، قل، اے نبی ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے آپ نے، یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، اے کرسچنز، اے مشرکو، اے کافرو، نہیں، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، عزت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے، الی کلمتن، ایسی بات کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ ہمارا دین اور تمہارا دین الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے۔ انسان کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے فطری محبت ہوتی ہے۔ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان سے بولو ہم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہی اصلاً تمہارے باپ دادا کا، جو اصل باپ دادا جو پہلے گزر چکے ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، اصل تو ان کا دین ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، فرق نہیں ہے۔ یہ لہجہ ایسا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے جب فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو، ان کو اسی پہ رہنے دو، ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تو جواب کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہو رہا ہے سوال کہ بھائی جب کوئی فرق نہیں ہے تو بلا کیوں رہے ہو؟ تو آگے بتایا جا رہا ہے اصل میں فرق نہیں ہے، تم لوگوں نے بنا لیا ہے، اصل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ بھائی ہم کوئی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ قدر مشترک کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جب یہ بات عیسائی کو کہی جائے گی اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کہے گا بات تو صحیح ہے، ہماری کتابوں میں بھی توحید، تو یہ عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آ گئے ہیں بھائی؟ جیسے ہم گرین چینل والوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بھائی ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں۔ تو گرین والا بھی بولے گا نا جب اللہ کے سوا مدد نہیں تو یا رسول اللہ مدد کیوں بولتے ہیں؟ پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور اگر ڈائریکٹ گرین والے کو آپ نے جا کے بولا یا رسول اللہ مدد کہنا حرام، تو وہ تو شروع اس کا مذہب یا رسول اللہ مدد سے ہوتا ہے۔ وہاں تک بھی پہنچنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے یہاں سے، پہلے ادھر سے، بھائی
کوئی فرق نہیں ہے, صرف چینل کا فرق آ رہا ہے, تھوڑا گرین شیڈ آ رہا ہے, ہم میں تھوڑا وائٹ شیڈ آ رہا ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. تم بھی اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کو, ہم بھی. فقہ میں تم بھی امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہو, ہم بھی. تم بھی شامیہ فتاوی شامیہ کو مانتے ہو حجت, اور ہم بھی مانتے ہیں. تم بھی فتح القدیر, ہدایہ, قدوری, یہ ساری کتابیں. تو چلو چھوڑو, کیا آپس میں خامخواہ کی بنا کے رکھی ہوئی ہے, لڑتے ہیں وہ ادھر. سب ایک ہی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے مدد مانگنی اور کسی سے نہیں مانگنی. تو اس سے سمجھدار لوگ کم از کم آ جائیں گے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گرین چینل والوں میں جو شرک ہے, اس شرک کو ختم جتنا تبلیغی جماعت نے کیا ہے, اتنا کسی نے نہیں کیا. حالانکہ تبلیغ والے گرین چینل کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتے ہیں, ایک لفظ نہیں بولتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے, کبھی یہ نہیں کہتے یا غوث اعظم مدد کہنا شرک. بس کیا ہے کہ کسی کو کسی طرح سیروزے میں نکال لیا, اس کو یہ نہیں کہا گرین صحیح ہے وائٹ صحیح ہے, تو گرین کر لے یار, تو ہری پگڑی پہن کے نکل جا. لیکن 3 دن اس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں. وہ 3 دن میں نا اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے, پھر جا کے کہتا ہے جب اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر رسول سے کیوں ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہوا؟ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں حکمت اور مصلحت کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے. بعض مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ پھر ٹو دا پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے, جیسے قرآن نے بھی کی ہے. لیکن عمومی طور پر لوگوں کو ہدایت کا جو چیز ذریعہ بنتی ہے وہ یہ چیز بنتی ہے کہ آپ مثبت طریقے سے اپنے دین کی دعوت دیں, اختلافی بات کو ہائی لائٹ نہ کریں, چھیڑے نہیں, آ جائے گا. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مناظروں کے عادی ہوتے ہیں, پھر ان کے لیے وہ ہے نا, وہ ان کے لیے الگ ہے. کچھ ایسے ہیں جو ڈنڈے کے بغیر نہیں مانتے, ایسے بھی لوگ ہیں, وہ پھر ان کے لیے حکومت ہے, اسلامی حکومت ہو جو ڈنڈا چلائے گی, پھر یہ سارے سیٹنگ پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ آئیں گے نہیں. تو وہ اللہ نے ہر ایک کے لیے, ہماری بات ہی ڈنڈے سے شروع ہوتی ہے. ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے. ایسی بات کرو وہ ایک دم 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے, 2 فٹ اچھل کے دور بھاگ جائے. یہ نہیں ہوتا. اب قادیانی سے آپ کی بات ہو رہی ہے تو مجاوا قادیانی ہے, کوئی مناظر ہے, اس سے بات کرنے کا طریقہ الگ. لیکن ایک نیوٹرل قسم کا قادیانی ہے جو بچپن سے قادیانیوں میں ہی پلا بڑا ہو, اس کو کبھی علماء سے بات کرنے کا موقع نہ ملا, اس کو تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہ ایک دم ڈائریکٹ مرزا کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دے. مرزا تو گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا تھا, وہ ایک الگ حقیقت ہے, مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گوں کھاتا تھا, گوبر کھاتا. اس نے ساری زندگی یہ سنا ہے, مرزا رحمت اللہ علیہ یہ لفظ سنتا آ رہا ہے. اس کو طریقہ کیا ہے کہ بھائی ایسا کرو, بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتابیں دکھا دی جائیں اس کو, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے, اگر یقین نہیں آتا تو چلو پھر آہستہ 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 مصلحت. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات اگر طریقے سے کہی جائے تو اثر لازمی رکھتی ہے. کہنے والا مخلص ہو اور کہنے کا طریقہ درست ہو, اس کا اثر ہوتا ہے. پورا ہدایت پر نہیں آیا نا تو کم از کم اپنے مذہب کے بارے میں وسوسے اس کو ضرور آئیں گے کہ میں گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہیں. پھر کسی لالچ کی بنیاد پہ قائم رہے تو ایک الگ بات ہے, وہ لالچی ہو تو پھر ہدایت مقدر میں ہی نہیں ہے نا. لیکن اگر حق کی تلاش میں ہوگا تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے. تو میں نے وہ عیسائی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس کو میں کیا بتاؤں, میں نے یہ آیت پڑھ دی, اس کا ترجمہ کر دیا. بھائی کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. تورات بھی یہ کہتی ہے, انجیل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بھائی تم جو عیسیٰ کو رب بنا رہے ہو یہ بھی اللہ کے علاوہ ہیں, عیسیٰ اللہ تھوڑی ہیں. یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ بھی ہیں, اللہ کے علاوہ بھی ہیں, عجیب چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. بھائی اللہ کے سوا صرف اللہ ہوگا. تو میں نے اس کے سامنے یہ آیتیں پڑھنا شروع کی, عیسائی کے سامنے. اس کی بیگم بھی آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا چلو ایک ہی ٹائم پہ ہول سیل کے حساب سے دونوں ہی مسلمان ہیں. اب بیگم پہ کہیں میرے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جیسے کلپ چلا دیا, میرے خلاف نہ چلا دیں. ان کے خلاف چلا دیا تھا نا کہ وہ عمران خان کی بیگم بیٹھی, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ میری اس ویڈیو تو نہیں بنی لیکن آڈیو تو آ گئی نا. اچھا عیسائی کی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں بیگم کو چھیڑنے نہیں گیا تھا اس کی, سمجھ رہے ہو بات کو, میں گیا تھا دین کی بات کرنے. اب کسی کی بیگم آگے بیٹھ جائے تو مجھے کیا ہے, میں بھاگوں گا تھوڑی وہاں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت ساری عورتیں آگے بیٹھتی تھیں, تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں. وہ دین سیکھنے کے لیے آئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جائیں, یہ غلط ہے. تو میں نے بات کی, میں نے کہا ان دونوں کو تبلیغ کی کافی طرح سمجھایا بہت اچھے طریقے سے.
خیر کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے رپورٹ طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں میاں بیوی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور ہمیں دل سے اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہے، مگر بات یہ کہ اگر ہم اب مسلمان ہوئے تو ہمارے خاندان والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، خاندان کے ڈر کی وجہ سے کہ بھائی اب کیسے ہے۔ تو وہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کہا تھا نا، جس خاندان کو تم دنیا میں محبت دے رہے ہو اور اس سے محبت لے رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، قیامت کے دن اسی خاندان پہ لعنت بھیجو گے، جب جہنم میں جاؤ گے تو یہی خاندان پر لعنت بھیجو گے کہ ان کی وجہ سے آئے ہم، اور یہ خاندان بھی تم پہ لعنت بھیجے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے ہماری خاطر جہنم کو برداشت کر لیا تو چلو بہت اچھی بات ہے، وفادار نکلے، وہ بھی ان پہ لعنت بھیجے گا، یہ بھی لعنت بھیجیں گے۔ تو اس لیے یہ رشتے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں اس جو بے دینی پر قائم ہوتے ہیں۔ تو کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ یہ عیسائیوں والا قصہ۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اب قرآن مجید جو ہے نا، قرآن مجید، اس کا اگر احترام دل میں رہے گا، احترام ہوگا، تو انسان کبھی نہ کبھی بات سنے گا، اور جس چیز کا احترام دل سے نکل گیا اب اس کی کوئی نصیحت اس پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گی، کبھی بھی نہیں کرے گی۔ بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جن کو اللہ نے علماء کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے، قرآن کے احترام کی وجہ سے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ بچے کو آپ نے بے ادب بنا دیا، تمیز نہیں سکھائی اس کو، اب بچہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگا۔ بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے یہ بھی ذرا بتا دوں میں۔ آپ کہیں گے بھائی کون اپنے بچوں کو بے ادب بناتا ہے؟ سب بچوں کو آپ جناب سے بات کرنا سکھاتے ہیں، تو تڑاپ سے کوئی نہیں بات کرنا سکھاتا، سب ادب سب تمیز ایسا نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بچوں کو بے ادب کیسے بنایا جاتا ہے۔ بچوں کو بے ادب ایسے بنایا جاتا ہے، ابا نے ایک بچے کو ڈانٹ لگائی، اماں نے بچے کے سامنے ابا کی برائی شروع کر دی، یا سامنے نہیں کی، ابا کی غیر موجودگی میں، کہ تمہارے ابا کو خامخواہ کے غصے اتارنے کی پرانی عادت ہے، بس اتنا سا جملہ سمجھ لو بچے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب جب بھی بچے کو باپ کی طرف سے ڈانٹ پڑے گی، بچہ کہے گا میرے ابا تو ہے ہی سٹھے آیا ہوا، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اب اس پہ نصیحت اثر کرے گی؟ لیکن اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ مائیں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ ہم بچے کو اپنا فرما بردار بنا رہے ہیں، باپ سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا جو بچہ باپ کا ادب نہیں کرے گا وہ ماں کا احترام بھی نہیں کرے گا، وہ ماں کا بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو بھی لات مار کے جائے گا۔ اسی طرح ماں نے بچے کو ڈانٹ لگائی اور باپ بچے کے سامنے ماں کو پیٹنا شروع کر دے، ماں کو لتاڑنا شروع کر دے، تو بچے کے دل سے ماں کی عظمت نکلتی ہے۔ پھر یہ گھروں میں بہت ہوتا ہے، جو مرضی ظلم کر دے، بچے کے سامنے ایک دوسرے کو ہرگز نہ ٹوکے، الگ سے لے جا کے بیگم تم نے اپنا غصہ تو اتار لیا، مگر اس طرح سے بچے خراب ہوتے ہیں۔ اتنا نہیں پیٹا کرو، میں ہوں نا پیٹنے کے لیے، جب میں تم سے صبح شام پٹ رہا ہوں، اس کو پیٹنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح عورت اپنے شوہر کو کہہ دیا کرے الگ سے، بھائی اتنا نہیں کوٹا کریں بچے کو، صحیح نہیں ہے۔ بچے کے سامنے بحثی زیور میں حضرت حکیم الامہ نے کیسے آداب لکھے ہیں، فرمایا ماں کو چاہیے بچے کے دل میں باپ کا احترام اور ڈر بٹھاتی رہے، ڈر بھی بٹھائے، احترام بھی بٹھائے، اس کو بتا، بچہ کوئی الٹا کام کرے، بھائی ابو کو پتا چل گیا، پاپا کو پتا چل گیا، بابا کو پتا چل گیا، خیر نہیں ہے، بچہ ڈرے گا، بھائی بابا کوئی بہت ڈراؤنی چیز ہے، یہ روب بیٹھے گا تو کام بنے گا۔ یاد رکھو جس میں عقل نہیں ہوتی اس سے روب سے کام لیا جاتا ہے، سمجھا کے کام نہیں لیا جاتا، اس سے روب سے، یا تو اس کو ٹوپی کرانی پڑتی ہے۔ جیسے ایک بادشاہ تھا نا، شہزادہ تھا چھوٹا 4-5 سال کا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا مجھے ہاتھی چاہیے۔ اب شہزادے کو تو کون ٹھکائی لگائے، ہاتھی چاہیے، اور بادشاہ لوگ شہزادوں کو لاڈ پیار کر کے بگاڑتے بھی ہیں۔ اصل علاج تو یہ تھا کہ بھائی اس کو 2 تھپڑ لگا کے خاموش کر دو شہزادے کو، بیٹا تجھے کہاں سے جنگل میں تیرے لیے ہاتھی لے کر آئے۔ تو بادشاہ لوگ تو شہزادوں کی بڑی رعایت کرتے ہیں، باغی بنا دیتے ہیں ان کو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، سختی سے تو کچھ کہوں گا نہیں میں اس کو، میرا بیٹا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اب بچے نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے، ہاتھی چاہیے۔ اب پولیس بھیج دی جنگلوں میں، کہیں سے ہاتھی پکڑ کے لاؤ، ساری رعایا پریشان، اور ہاتھی نہیں مل رہا۔ ہاتھی اگر مل بھی جائے تو لا کے اس کو کھلائے گا کون، اس کو پالے گا کون؟ تو ایک عقل مند بیٹھا ہوا تھا وزیر، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بچہ ہے اس کو ٹوپی کرائیں، ٹوپی۔ کھلونے والا ہاتھی لے جا کے اس کو پکڑا دیا، دیکھو یہ ہاتھی ہے، یہ اتنا چھوٹا کیوں ہے بیٹا؟ آج کل ہاتھی جو ہے نا خوراک کی کمی سے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ بچہ خوش، ماشاءاللہ بھائی ہاتھی مل گیا، ٹوپی کراتی کہ نہیں کراتی؟ تو بچوں کو یا تو الو بنایا جاتا ہے، یا روب سے، یا تو ڈانٹ ڈپٹ ہے، روب آنکھیں دکھائی ڈر گیا، یا یہ کہ آپ نے تھوڑا سا
کچھ چیز مانگ رہا ہے تو ادھر سے گھما کے لے آئے, وہ دکانیں دکھاتی دیکھو ہڑتال ہے, بند ہے, ایسے ٹوپی کرا کے اس کو لے آئے. تو جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ یہ بھی بتا دوں, بچے کے سامنے جھوٹ بولا اور وہ پکڑا گیا تو بچہ جھوٹ سیکھتا ہے, فوراً جھوٹ سیکھتا ہے. مائیں کہتی ہے نا میری مٹھی میں ایک چیز بند ہے, حدیث میں اس کی ممانعت ہے. بچے کو بلاتے ہیں آؤ یہ چیز دوں گا اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب بچہ آیا آپ نے ہاتھ کھولا کچھ بھی نہیں ہے, بچے کے دل میں جھوٹ کی برائی نکل جاتی. بچہ کہتا ہے اپنے مفاد کے لیے کسی سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے, جھوٹ بولا جا سکتا. بچہ فوراً یہ کہے, میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے کہ میں اگر ان سے کسی چیز کا وعدہ کر لوں کہ بھئی کل میں یہ لا کے دوں گا, بچوں کو پتا ہے ابا لازمی لا کے دیں گے, کو پتا ہے کیونکہ ابا جھوٹ نہیں بولیں گے. بچوں کے ساتھ تو بہرحال انسان یہ احتیاط کرتا ہے کہ بھئی نتیجہ کیا نکلے گا. بھئی مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو کل بچے جب میرے سامنے جھوٹ بولیں گے, کوئی میرا بچہ میرے سامنے جھوٹ بولے گا تو میں اسے کیسے تنبیہ کروں گا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. وہ کہیں گے آپ نے بھی تو جھوٹ بولا تھا. اور مائیں یہ کام بہت کرتی ہیں معذرت کے ساتھ, بچوں کے سامنے باپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہیں, بچہ سن رہا ہے, بچے کو پتا ہے کہ امی ابو کو ٹوپی کرا رہی ہیں, دیکھ رہا ہے بچہ, بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں بیٹیاں سیکھتی ہیں, پھر سسرال جا کے اپنے شوہر کو جھوٹ بولتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہماری اماں بھی یہ کام کیا کرتی تھی. ماں تو جو کرے گی بچی وہ کرے گی. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک خاتون لڑکی کی شادی ہوئی, میاں اس کو بہت محبت والا ملا, وہ چاہتا تھا میری بیوی بھی خوش رہے, بڑی اس نے چیزیں لا لا کے دی, شاپنگ کرائی, لیکن بیگم کا ہر وقت 2-4 دن تو خوش رہی, اس کے بعد موڈ آف. بھائی کیا وجہ ہے بیگم صاحبہ آپ کا موڈ آف رہتا ہے؟ کوئی وجہ ہو, یہ چاہیے وہ چاہیے, بتائیں کیا چاہیے آپ؟ برگر چاہیے, پیزا چاہیے, کلفٹن کی سیر کرنی ہے, چڑیا گھر بھی گھما کے لے آیا, مگر بیگم کا موڈ درست. یہ تھے نرم دل, سمجھا کے محبت سے ہر طرح کے بزرگوں کے بیانات سنا دیے, نہیں سمجھ. ایک دن غصہ آیا اور طبیعت سے اس نے دھنائی لگا دی اس کی. کہہ رہے جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تیرے ساتھ تو کیوں منہ بنا کے بیٹھ؟ جس دن دھنائی لگائی اس دن بیگم خوش. اس دن کیا ہے بھائی, طبیعت کافی ہلکی اس کو محسوس ہوئی. یہ حیران کہ یہ چکر کیا ہے. آج تو میرا خیال تھا کہ یہ طلاق لے کے بھاگ جائے گی, خلا لے لے گی عدالت سے, اب کیوں ہوئی؟ تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس نے اپنی اماں کو ہمیشہ اپنے ابا سے پٹتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیشہ یہی دیکھا ہے, گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. تو اب اس کو وہی کلچر چاہیے کہ ٹھکائی ہوتی رہے, سیٹنگ پہ چلتی رہے گی. تو یہ ماں, بچہ ایسے ماں سے سیکھتا ہے, ایسے سیکھتی ہے. خاص طور پہ بیٹیاں, بیٹا باپ سے سیکھتا ہے اور بیٹیاں ماں سے سیکھتی ہیں. تو بھائی کیوں گھروں میں ٹھکائیوں والا ماحول اور پٹنے والا ماحول اور چیخنے چلانے والا ماحول بنا رہے ہو؟ بچوں کی خاطر تھوڑا سا تمیز کے دائرے میں رہنا سیکھ لے انسان. اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایک کی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور بعض دفعہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتا. تو یہ ساری بچپن سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, بچپن سے. تبھی تو شریعت میں خاندان کی بہت اہمیت ہے. بھائی خاندان دیکھ کے شادی کرو. وجہ کیا ہے کہ بھائی جس خاندان میں پلی بڑی ہے یا پلا بڑا ہے اس کے اثرات اس کے اندر لازمی آئیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بچوں کو ادب سکھائیں. ادب کیسے, بے ادبی کیسے سکھائی جاتی ہے؟ ایک طریقہ تو میں نے یہ بتایا کہ باپ کی برائی بچے کے سامنے, یا باپ ماں کی برائی کر رہا ہے بچے کے سامنے, یا ایک دوسرے بچے کو تنبیہ کر رہا ہے, دوسرا اسی وقت اس کو ٹوک رہا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہے تنبیہ. یہ بھی ہوتا ہے. ایک اور گڑبڑ یہ ہوتی ہے, اور معذرت کے ساتھ بیان اگرچہ میرا بہت ساری خواتین سنتی ہیں, مگر یہ والی برائی جو میں بھی بتا رہا ہوں یہ خواتین میں زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری خواتین میں یہ برائی ہے, جو میرا بیان سنتی ہیں ان میں نہیں ہے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان میں یہ برائی بہت زیادہ ہے. وہ برائی کیا ہے کہ اگر بچے کا چچا, تایا یا چچا زاد بھائی جو عمر میں بڑا ہو, وہ اپنے کزن کو جو عمر میں چھوٹا ہے اس کو کسی بات پہ ڈانٹے, یا چچا اس کو ڈانٹے یا تھپڑ لگا دے, تو مائیں فوراً شکایت شروع کر دیتی ہیں, تم کون ہوتے ہو میرے بچے پہ ہاتھ اٹھانے والے. ٹھیک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ کو پھر طلاق ہو جائے, اللہ نہ کرے, یا شوہر مر جائے, پھر یہ نہیں کہنا میرے بچے روڈوں پہ آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں, آپ اپنے بھتیجوں کا خیال کریں. پھر یہ قابو میں نہیں ہوں گے. اس وقت تو تانا دے دیا کیونکہ ابھی پالنے والا شوہر موجود ہے, اس وقت تو کہہ دیا تم کون ہوتے, تمہارے کیا لگتے ہیں. بچوں کے چچا تایا کو باور کرایا جائے کہ باپ کا جتنا حق ہے نا آپ کا بھی اتنا حق ہے. پھر مثال دوں اپنے ہی بچوں کی, کیونکہ ظاہر ہے میں دوسروں کے بچوں کی تو نہیں دوں گا نا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ یہاں کھیل رہے ہیں. میں نے اپنے بھائیوں کو کہا ہوا ہے کہ جب دل چاہے نا, جس کو بھی طبیعت سے پیلنے کا دل چاہے, ٹھکائی لگانے کا, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی ہوگی کہ آپ نے ان کو اپنا سمجھا. بھائی آج اپنا سمجھیں گے تو کل کام آئیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان خاندان میں پلتا ہے, خاندان میں, اکیلا نہیں ہے, خاندان کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں. شادیاں ہونی ہوتی ہیں بچیوں کی. اگر آپ نے چچا اور تایا اور ان کو ایسا بالکل پرے رکھا کہ ہٹو تم ان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو, نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی معاملے میں نہیں پڑیں گے وہ. ان کو یہ باور کراؤ کہ یہ آپ کی بھتیجی
बिल्कुल आपकी बेटियों की तरफ। बेटी को भी बावर करा दो, बाप जैसा एहतराम करना है चच्चा और ताया का। समझ में क्यों नहीं आ रही बात? हमने अपने बचपन में जो माहौल देखा है वो अब नजर नहीं आ रहा। मेरे कजन थे, चचेजाद भाई, जो मुझसे उम्र में, फूफीजाद भाई थे मुझसे उम्र में 2 साल बड़े। एक दिन कुछ शरारत की है उन्होंने, 2-3 दफा की, तो मेरी फूफी ने शिकायत लगाई मेरे बड़े भाई से। फूफी का बेटा था वो, मुमकिन है बयान भी सुने, वो कभी कभार सुनते हैं इंटरनेट पे, कहेंगे यार मेरे रास फाश कर रहा है। फूफी का बेटे मेरे कजन हुए ना, 2 साल मुझसे उम्र में बड़े। एक उम्र होती है इंसान उसमें शरारतें शुरू कर देता है, घर से भाग रहे हैं लड़के लौटे लपाड़ों के साथ, स्नोकर क्लब, डब्बू वब्बू, गलत एक्टिविटीज में पड़ने लगे। तो मेरे फूफा थे सऊदी अरब में, वो तो नहीं बच्चे पे निगरानी, तो मेरी फूफी ने मेरे बड़े भाई जो कजन है, क्योंकि उस बच्चे का बड़ा भाई कोई था नहीं, सबसे बड़ा वही था, मेरे बड़े भाई को आके शिकायत लगाई। मेरे बड़े भाई ने दरवाजा बंद करके तसल्ली के साथ कूट दिया उसको। ठीक है ना, बचपन का वाकया है। वो मेरे बड़े भाई से इतना ही डरते थे जितना अपने अब्बा से डरते थे। हालांकि कजन का रिश्ता है, सगा भाई भी नहीं है, मगर चूंकि बड़ा है उम्र में तो भाई की तरह ही है, भाई की तरह ही है। तो बागी नहीं बने कि इसने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, या मेरी फूफी ने कोई एतराज किया, ये कौन होता है हमारे बच्चों को ठुकाई लगाने वाला। क्योंकि मेरे बड़े भाई ही उसको पढ़ाते भी थे, फ्री में पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाई उनको, ट्यूशन पढ़ाया, इसलिए कि भाई ये कजन है, छोटे भाइयों की तरह है, बगैर पैसे लिए। मैं भी पढ़ता था अपने बड़े भाई से, सारे कजन आगे बैठ जाते थे, हम सब ने, फूफीजाद, खालाजाद, चचाजाद ने अपने बड़े भाई से पढ़ाए, और कुरान भी मेरे बड़े भाई से सबने पढ़ाए। बड़े से छोटे भाई जो है ना वो हाफिजे कुरान थे, वो कुरान पढ़ाते थे, और उनसे बड़े भाई जरा वो स्कूल की तालीम और इन चीजों में वो माहिर थे, इंग्लिश मैथ वगैरह वो ये पढ़ाते थे। तो सारे कजन, क्योंकि कजनों का घर करीब था, सारे आके उन्हीं से, हमारे दोनों बड़े भाइयों से पढ़ते थे, मैं भी और वो भी। तो वो कुरान जब पढ़ाते थे ना, बड़े से जो छोटे भाई हैं, उनका इतना रोब था कि मेरे सारे कजन और कजनियां भी थी, कजन और लेडीज कजन, इंग्लिश में तो सबको कजन ही कहते हैं ना, उर्दू में तो कुछ थोड़ा सा फीमेल और मेल में फर्क करना पड़े, सब आके बैठते थे जो कुरान पढ़ते थे फजर की नमाज के बाद। आज बच्चे को फजर में उठाना कितना मुश्किल है, और हमारी क्लास कब होती थी? फजर की नमाज के फौरन बाद। पढ़ाते हमारे बड़े भाई थे, तो क्या होता था, बस आके आंख दिखाई यूं करके, ऐसे करके उठ के बैठ गए, नमाज पढ़ी शराफत के साथ, क्योंकि पता था कि नहीं बैठे तो कुछ भी हो सकता है, अगली दफा में एक थप्पड़ आएगा। और हमें यह भी पता था अगर इन्होंने थप्पड़ मारा तो पूरे खानदान में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। कि क्यों मारा, कि हमारे अब्बा पूछे बेटे से कि तूने छोटे भाई पे क्यों हाथ उठाया, या हमारी वालदा पूछे बड़े भाई से कि तू कौन होता है छोटे भाई को मारने वाला। समझ में आ रही है बात? इसी तरह वो जो कजन थे वो भी फजर के बाद आके बैठ जाते थे, क्योंकि पता था कि भाई का इतना रोफ था, हमारे आंख दिखाई आके बैठ जाएंगे। अगर नहीं आके बैठे तो पता था कि भाई साहब का क्या आएगा, चमाटा, थप्पड़ आएगा जोर से। और ये भी पता था बच्चों को, हमारे कजनों को, कि हमारे वालिदैन की तरफ से इस थप्पड़ पर कोई एतराज, बोलो भाई, नहीं हो। तो सब पढ़ लिए कुरान माशाल्लाह बगैर किसी फीस के, और घर में पढ़ने की बरकत ही अलग है। कारियों से तो पढ़ते हैं तो बाज दफा कारी नेक होता है, पढ़ा देता है, वरना तो टरखाते रहते हैं। मैं देखता हूँ मदरसों में बच्चे 1 साल से 4 आयतों में ही घूम रहे हैं, और मैंने बचपन में इतनी सूरतें हिफ्ज कर ली भाई की मौजूदगी में, वो पूरा कुरान बहुत जल्दी पढ़ लिया, और अल्लाह का फजल है बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तो ये किसकी तरबियत थी? वालदैन की, कि वालदैन ने बड़ों को ये बताया था, बड़े भाइयों के, कि तुम बड़े हो। तो वालदैन छोटे भाई को बड़े भाई के खिलाफ ना वर्गलाएं, ये भी वर्गलाते हैं। बड़ा छोटे पर थोड़ा सा रोप डालेगा तो अब्बा आके रुकावट डालते, तू कौन होता है बहन पे रोप डालने वाला। भाई उनके सामने ना बोलो, अलग से कमरे में ले जाके उनको बोल दो, बेटा तुम्हारे छोटे भाई हैं, ठीक है, रोप भी सही है, निगरानी भी सही है, मगर थोड़ा हल्का रखा करो। सामने ना बोलो, सामने बोलोगे छोटे भाई के दिल से बड़े भाई का एहतराम निकल जाएगा। हम में चूंकि नहीं निकला था, इसलिए हम मौलवी बनने के बाद भी बड़े भाई से पिटे हैं। मैं जब दौरे हदीस में था तो हमारे बड़े भाई ने एक दफा तबीयत से हिसाब किताब कर दिया, ठुकाई लगा दी ठीक ठाक तरीके से। तो खैर हमने खाली हाथ उठाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह तस्वुर नहीं, ये अल्लाह का फजल है कि हम बड़े भाई पे हाथ उठाएं। हालांकि वो आलिम नहीं है, मैं मौलवी साहब बन चुका था, तस्वुर नहीं कि हाथ उठाएं। और वो गलती भी उनकी थी, मेरी नहीं थी। वो है जरा गुस्से वाला, तबीयत से उन्होंने दुनाई लगा दी ठीक ठाक तरीके से। मैं पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दुनाई लगा दी। मैंने जाके अपने उस्ताद हैं, अपने पीर मुर्शिद हैं, उनसे शिकायत लगाई, क्योंकि मेरे भाई बड़े भाई भी उनसे ताल्लुक था उनका। मैंने कहा ऐसे ठुकाई लगाई, उन्होंने कहा यार बड़ा भाई अगर साल में 1 आध दफा वैसी भी ठुकाई लगा देना उसका हक बनता है, ये साबित करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैं बड़ा हूँ। का रोजाना तो नहीं मारते ना? मैंने कहा नहीं रोजाना, कि नहीं साल में 1 मैंने कहा साल में 1 मैंने चलता है। देखो कितना अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया, छोटे के दिल में बड़े का एहतराम डाल।